रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, हम तो कुछ और सोच के बैठे थे कि अगले व्लॉग में जो ईमान ज़ैनब मज़ारी साहिबा को अदालत में पेश किया गया है, अली वज़ीर को अदालत में पेश किया गया है, शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश किया गया है, वहाँ पर क्या अदालती कार्रवाई हुई, कितने रोज़ का जिस्मानी रिमांड दिया गया, अभी इन्हीं मामलात के हवाले से चीज़ों पर नज़र रखे हुए थे कि एक ख़बर सामने आती है जिसमें सदर मुमलिकत आरिफ अलवी दो बिल से मुतल्लिक दावा करते हैं कि जो पार्लिमान की जानिब से उन्हें दो कानून मंजूर करके दस्तखत करने के लिए भेजे गए थे, जिसमें एक आर्मी एक्ट तरमीमी बिल था और दूसरा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था। सदर साहब ने इन बिलों के हवाले से जो कि कानून का दर्जा हासिल कर चुके हैं, जो कि कानून बन चुके हैं, इनसे मुतल्लिक एक बड़ा इंकिशाफ किया। सदर साहब ने कहा कि मैंने इन बिलों पे दस्तखत नहीं किए, मैं इन बिलों के साथ मुत्तफ़िक नहीं था, इन बिलों के साथ इत्तफ़ाक़ नहीं करता था और मैंने ये जो बिल है अपने अमले से कहा कि इसे वापस भिजवा दिया जाए। और इस हवाले से सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि सदर साहब ने ट्वीट क्या किया है और फिर ट्वीट करने के बाद कुछ अहम डिटेल्स हैं जो इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। हकीकत क्या है, सच क्या है, जाली दस्तखत किसने किए हैं और किए हैं तो क्यों किए हैं, और अगर नहीं किए तो ये सारा मामला है क्या। तो सबसे पहले नाज़रीन, जो सदर साहब ने ट्वीट किया है आज 2:02 पे, और जब मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया तकरीबन कोई 7,000 के लोग इसको रीपोस्ट कर चुके हैं, 13,000 के करीब लोग जो है इसको लाइक्स कर चुके हैं और 2,65,000 के करीब लोग जो है इसको देख चुके हैं, इस ट्वीट को जो सदर साहब ने किया है। इसमें यह कहा गया, मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट्स तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए, क्योंकि मैं, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है सदर साहब की कि इन बिलों पे सदर अलवी साहब ने दस्तखत नहीं किए। आगे, क्योंकि मैं इन कवानीन से मुत्तफ़िक नहीं था। यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, इस पे भी आगे चल के बात करते हैं डिटेल में। आगे वो कहते हैं कि मैंने अपने अमले से कहा कि वो बगैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्रर वक्त के अंदर वापस कर दें ताकि इन्हें गैर मुअस्सर बनाया जा सके। मैंने उनसे कई बार तस्दीक की, आया वो वापस जा चुके हैं और मुझे यकीन दिलाया गया कि वो जा चुके हैं। इसी नाज़रीन ट्वीट के अंदर सवाल भी मौजूद हैं और जो चीज़ें हमने आपको बतानी है डी कोड के, इसी के अंदर उसके जवाबात भी मौजूद हैं। आगे नाज़रीन सुने, और मुझे यकीन दिलाया गया कि वो जा चुके हैं, ताहम मुझे आज पता चला कि मेरा अमला मेरी मर्ज़ी और हुक्म के ख़िलाफ़ गया है। अल्लाह सब जानता है, वो इंशाअल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन मैं इन लोगों से माफ़ी मांगता हूँ जो इससे मुतासर हुए हैं। एक तो नाज़रीन ये कहा जा रहा है कि ये जो दो गिरफ्तारियाँ हुई हैं, बल्कि 3 गिरफ्तारियाँ हुई हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है साइफर की गुमशुदगी के मामले के ऊपर, गो के वो अपनी तोशा खाना में 3 साल की कन्विक्शन को अटक जेल में पूरा कर रहे थे। शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके बाद असद उमर को गिरफ्तार कर लिया गया। कहा जा रहा है, दावा है कुछ साफ़ियों का, कुछ कानूनी माहिरीन का, कि इसी तरमीम के तहत जो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में की गई हैं, उसी के तहत ये तीनों बड़ी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। लेकिन मेरे पास इस हवाले से कोई मुसद्दका या ठोस मालूमात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ जिस पर इमरान खान साहब को और असद उमर साहब को और शाह साहब को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उन तरमीम का जो बिल भेजा गया था सदर साहब को, उनका इस मुकदमे के साथ कोई ताल्लुक है नहीं है, कोई कॉन्सिक्वेंस है नहीं है। मेरे पास इस हवाले से कोई हतमी, कोई ठोस इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी जो सदर साहब ने इल्ज़ाम लगाया, ये नाज़रीन बहुत संगीन इल्ज़ाम है। सदर आरिफ अलवी साहब वफाक पाकिस्तान के सरबराह हैं, एक सुप्रीम कमांडर हैं पाकिस्तान की अफवाज के, और इस तरह का इल्ज़ाम लगाना, ये दुनिया में आप देखें कि पाकिस्तान के हवाले से क्या मैसेज किया होगा कि एक जो मुल्क का सदर है वो क्या कह रहा है कि मैंने दस्तखत नहीं किए, लेकिन एक कानून बन गया। और इसमें मैंने देखा मुख्तलिफ जो मैंने प्रोग्राम देखे हैं, जो टॉक शोज़ हो रहे थे, जो बुलेटिन देखे इसी मामले के ऊपर, जो सदर साहब ने इंकशाफ कर दिया, या सदर अपने दस्तखत के हवाले से पेंडोरा बॉक्स खोला है, इंकशाफ किया है, ऐसे ऐसे तबसरे किए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे तज्ज़िये किए जा रहे हैं जिसका कानून के साथ कोई जो है वो ताल्लुक़ नहीं बनता। यानी एक मैंने देखा कि एक बड़े तंजीम है जिसका ताल्लुक़ जो है वो इंतखाबात के मामले से है, पार्लिमानी मामलात के हवाले से है, जमहूरी मामलात के हवाले से है। वो भी कह रहे थे कि दस्तखत किसने किए किसने नहीं किए। और इसी तरीके से एक बड़े साफ़ी हैं, वो भी इसी किस्म के दावे कर रहे थे कि फिर जाली दस्तखत कौन कर सकता है, किसने किए, यानी सवाल उठा रहे थे, एक्चुअल चीज़ किसी के पास नहीं थी। अब हुआ क्या है, ये अगर नाज़रीन अगर जाली मतलब ये दस्तखत का मामला अगर हो तो होता क्या है, जालसाजी में नाज़रीन होता ही है। आगे चल के डिटेल तो मैंने आपके साथ रखनी है अभी आपके साथ, लेकिन नाज़रीन अगर ये जालसाजी है तो उस पर जालसाजी का केस जो है वो
بن سکتا ہے. یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں صدر صاحب کے ترجمان, تحریک انصاف کے ترجمان, صدر مملکت کی ٹویٹ ہر لحاظ سے غیر معمولی اور تشویشناک ہے. صدر کے بیان نے ریاستی نظام میں پھیلے انفیکشن کو بے نقاب کر دیا. یعنی اب اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف بھی کھیلنے جا رہی ہے. یہاں پہ سوال یہ ہے کہ خبر تو 2 دن پہلے چلی تھی, یہ بلوں سے متعلق دستخط کی خبر ہے کہ صدر صاحب نے آرمی ایکٹ پہ دستخط کر دیے ہیں, صدر صاحب نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے قانون پہ دستخط کر دیے ہیں, اور ان کے اندر فلاں ترمیمیں کی گئی, جس میں ایک تو آرمی ایکٹ میں یہ کہا گیا کہ آپ اگر آپ عہدے سے ریٹائر ہوئے تو 2 سال تک آپ سیاست یا کسی قسم کا جو راز ہے وہ افشا نہیں کر سکتے, اور اگر آپ فوج کے کسی سینسٹیو عہدے سے ریٹائر ہوئے ہیں تب آپ 5 سال کی پابندی ہے, عام عہدے سے ریٹائر ہوئے ہیں تو 5 سال کی پابندی ہے. اسی طریقے سے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے جب یہ قانون سینٹ میں پیش کیا گیا, آپ کو یاد ہوگا کہ حکومتی اتحادی سیاسی جماعتیں خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف نے اس کی مخالفت کی تھی کہ اس قانون کو پاس نہیں کریں گے, لیکن دوسرے روز یہ قانون پاس کر دیا گیا سینٹ کی طرف سے, اتحادی جماعتوں کی طرف سے, اور یہ غالباً 6 اگست کی بات ہے. اور جو دوسرا بل تھا اپنا آرمی ایکٹ والا وہ 2 اگست کو قومی اسمبلی کی جانب سے منظور کیا گیا. اب ہوتا کیا ہے, اس پہ آنے سے پہلے اگر کسی نے جعلی دستخط کیے ہیں نہیں کہ اس پر ہم نے ابھی بات کرنی ہے, لیکن اگر جعلی دستخط کیے ہیں تو قانون کے مطابق 7 سال کی سزا بنتی ہے. لیکن کیا صدر صاحب نے یہ سب کچھ کیا؟ جعل سازی کے حوالے سے کوئی مقدمہ درج کرایا, کوئی کمپلینٹ لکھی, کوئی ڈاکومنٹس ان کے پاس موجود ہیں؟ صدر صاحب نے محض ایک ٹویٹ کیا ہے. صدر صاحب نے اس حوالے سے کوئی ڈاکومنٹس اپنی ٹویٹ کے ساتھ اٹیچ نہیں کیا, کوئی تصویر نہیں لگائی. اس سے پہلے آپ دیکھیں, میں 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا کو, بڑی اہم چیزیں ہیں. صدر صاحب نے اس سے پہلے کچھ بلوں کے اوپر دستخط کیے, ٹیبل کے اوپر وہ دستخط کر رہے ہیں, اس کی تصویر جو ہے وہ جاری کی گئی کہ یہ میں اس کے اوپر دستخط کر رہا ہوں. اسی طریقے سے آپ کو یاد ہوگا کہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل تھا, اس پر دستخط کرنے سے پہلے صدر صاحب نے یہ بل جو ہے اعتراض لگا کے واپس بھیج دیا تھا, اور غالباً نیب کی ترمیم کا جو قانون تھا وہ بھی صدر صاحب نے اعتراض لگا کے واپس بھیج دیا تھا کہ میں دستخط نہیں کر رہا. اس پہ پھر قانون سازی ہوئی, پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا گیا. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ان قوانین کو دوبارہ پاس کرنے کے بعد جب صدر صاحب کے پاس بھیجا گیا تو صدر صاحب نے دستخط نہیں کیے, اور وہ بغیر دستخط کے وہ قانون بن گیا تھا. اب اس میں جو چیز آپ کے ساتھ جو میں نے پوائنٹ آؤٹ کی کہ صدر صاحب نے جو بل واپس بھیجے تھے پارلیمان کو, نیب ترمیم والا تھا, یہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل والا تھا, اس کے علاوہ جو بھی قوانین آج تک صدر صاحب نے واپس کیے ہیں, آپ اعلامیہ نکال کے دیکھیں, صدر مملکت صاحب کے جو پریس ریلیزیں ہیں, پریس ڈکلیریشن نکال کے دیکھیں, اگر قانون صدر صاحب نے کوئی پاس کیا ہے اس کی بھی تصویر جاری کی گئی ہے, اس کا بھی اعلامیہ جاری کیا گیا صدر مملکت ایوان صدر کے سیکریٹریٹ کی طرف سے. اور اگر کوئی بل موجودہ دور میں خان صاحب کی حکومت کی تبدیلی کے بعد, شہباز حکومت کے آنے کے بعد, پی ڈی ایم اتحادی حکومت آنے کے بعد صدر صاحب نے جو بل بھی واپس بھیجا ہے جس کے ساتھ انہوں نے اسینٹ نہیں کیا, اپنی کنسنٹ نہیں دی, وہ بل واپس بھیجنے کی بھی صدر صاحب نے جو ہے وہ واپس بھیجا ہے, اور اس کی پریس ریلیز جاری کی گئی ہے. اس کی تصویر اگر جاری نہیں کی گئی تو اعلامیہ ضرور جاری کیا گیا. اب کہتا کیا, کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے؟ اب صدر صاحب جو بھی کہہ رہے ہیں, کیا صدر صاحب, کیونکہ ناظرین رولز کے مطابق, قانون کے مطابق جو ہمیں ذرائع نے چیزیں بتائی ہیں, اس میں یہ ہے کہ اگر آپ دستخط کرتے ہیں تو وہ قانون بن جاتا ہے, لیکن اگر آپ نے واپس بھیجنا ہے, یعنی قانون آپ کو اتفاق آپ اس کے ساتھ نہیں کر رہے, آپ اس کے ساتھ متفق نہیں, آپ نے واپس بھیجنا ہے, تب بھی آپ دستخط کر کے واپس بھیجتے ہیں کہ اس کو واپس بھیج جائے. کس بات پہ دستخط کرتے ہیں؟ کہ میں اس کو اپروو نہیں کر رہا, اس کو واپس بھجوا دیا جائے. کیا صدر صاحب نے وہ دستخط کیے اس سمری پہ, اس پیپر پہ, اس لیٹر ہیڈ پہ کہ یہ میں واپس بھجوا رہا ہوں, اس کو دوبارہ سے کنسیڈر کیا جائے؟ ایسا بھی کچھ نہیں ہوا, اور کوئی اعلامیہ بھی جاری نہیں کیا گیا. 2 دن پہلے کی خبر ہے, میڈیا پہ چلی ہے کہ دونوں قوانین بل بن چکے ہیں. صدر صاحب کو آج اتوار کے روز یاد آیا کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے. اور پھر بات یہ ہے کہ صدر صاحب دکھائیں نا کہ اگر انہوں نے ایسا کوئی ڈاکومنٹس ہے, کیونکہ یہ جو ملکی معاملات ہوتے ہیں زبانی طور پہ نہیں چلتے, ڈاکومنٹڈ ہوتے ہیں. صدر صاحب کے پاس یہ قانون گئے تھے, صدر صاحب کی ٹیبل پہ ان کو پیش کیا گیا ہوگا کہ صدر صاحب بتائیں, اس پہ دستخط کریں, نہیں کرنے تو تب اس کے اوپر آپ لکھ دیں کہ اس کو واپس بھیجا جائے, اس کو دوبارہ سے ریکنسیڈر کیا جائے. تو صدر صاحب وہ ساری چیزیں دکھائیں نا. یہ جو صدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے عملے سے کہا اس کو واپس بھیجو, اس کا مطلب ہے کہ آپ کو فائل پٹ کی گئی, آپ نے دیکھنے کے بعد آپ نے کہا اس کو واپس بھیج دو, تو آپ نے دستخط کر کے کہا ہوگا کہ میں اس کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا, ایگری نہیں کرتا, تو واپس بھیجا جائے. صدر صاحب کو یہ سب کچھ دکھانا پڑے گا. اب ہے کیا معاملہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے, اور صدر صاحب کو غالباً یہ لگتا ہے کہ میں نے یہ غلطی کر دی ہے. اب صدر صاحب کوئی پینڈورا باکس کھولنا چاہتے ہیں
ایک نیا اینگل دینا چاہتے ہیں یا خود کو کلین چٹ خود سے اس معاملے سے جو ہے وہ نکالنا چاہتے ہیں. بظاہر تو یہ لگ رہا ہے, کیونکہ اگر ایسی کوئی چیز ہوتی تو صدر صاحب دکھاتے, یا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے ان کے ساتھ چیٹ کیا ہے ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر کا اندراج کراتے. اب قانون کیا کہتا ہے, کیونکہ ابھی بہت سارے دوست نہیں سمجھ پائے ہوں گے کہ پھر اگر صدر صاحب نے دستخط نہیں کیے تو کس نے جعلی دستخط کیے, اس کے اوپر دستخط کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی. اب میں چیز ایک آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں ناظرین, یہ آپ نے غور سے سننی ہے کہ معاملہ دراصل ہے کیا. یہ ناظرین, یہ آرٹیکل 75 بڑا ریلیونٹ ہے اس ایشو کے حوالے سے. When a bill is presented to the president for the assent, the president shall within 10 days, یعنی اگر کوئی قانون قومی اسمبلی سینٹ سے پاس ہونے کے بعد صدر صاحب کو پیش کیا جاتا ہے, صدر صاحب 10 دن کے اندر within 10 days assent to the bill, اس بل کو دستخط کر دیں گے, اس بل سے ایگری کر لیں گے. دوسرا بی, in case of bill other than a money bill, یعنی منی بل سے ہٹ کے, return the bill to the مجلس شورا, اگر مجلس شورا کو واپس بھیج جائے with the message requesting that bill or any specified provision thereof be reconsidered and that any amendment specified in the message be considered. یعنی اگر بل آپ نے صدر صاحب نے واپس بھیجنا ہے تو آپ پوائنٹ آؤٹ کر کے بھیجتے ہیں کہ اس میں یہ نقطہ, یہ ترمیم, اس کو دوبارہ سے ریکنسیڈر کریں. کیا صدر صاحب نے کیا؟ ایسی کوئی خبر میڈیا پہ چلی, آج تک تو صدر صاحب نے ایسی کوئی خبر جو ہے میڈیا کو جاری کرنے سے روکی نہیں, اس کے آ کے بند نہیں باندھا, اس کے آ کے رکاوٹ نہیں لگائی, اپنی کنسنٹ کے ساتھ اپنے پی آر آفس سے اعلامیہ جاری کرواتے رہے. اس حوالے سے اگر بل واپس بھجوانا تھا تو صدر صاحب نے کیوں نہیں کہا؟ اگلی بات دیکھیں ناظرین, اگلی بات دیکھیں آگے کیا کہتے ہیں. when the president has returned a bill to the مجلس شورا it shall be reconsidered by the مجلس شورا, یعنی مجلس شورا in joint session اس کو ریکنسیڈر کرے گی. if it is again passed with or without amendment by the مجلس شورا by the vote of majority of the member of the both the houses presented and voting, it shall be deemed for the for purpose of the constitution to have been passed by the both house and shall be presented to the president. یعنی دوبارہ اگر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اس کو اپروو کر دیا جائے تو پھر جو ہے وہ صدر صاحب کو بھیجا جائے گا, اور پھر بھی صدر صاحب کے پاس 10 روز ہوں گے اس پہ دستخط کرنے کے لیے, اور ان 10 دنوں میں اگر صدر صاحب دستخط نہیں کرتے تو وہ قانون بن جائے گا. تو یہاں پر بھی یہ ہوا ہے کہ پہلی بار جب بھیجا گیا فرسٹ راؤنڈ میں دستخط کرنے کے لیے, صدر صاحب نے دستخط نہیں کیے, وہ 10 دن گزر گئے. تو 10 دن گزرنے کے بعد جو ہمیں قانونی ماہرین نے بتایا وہ یہ ہے کہ یہ قانون بن چکا ہے, اس کی قانونی حیثیت جو ہے وہ اختیار ہو چکی ہے, اور صدر صاحب نے چونکہ دستخط نہیں کیے اور کسی بھی ڈاکومنٹ کے ساتھ جو ہے اس کو واپس نہیں بھیجا, مطلب ڈس ایگریمنٹ کرنے کے بعد, تو یہ قانون کی شکل اختیار کر چکے ہیں, اس پہ دستخط کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ابھی تک کی ناظرین جو چیزیں اپڈیٹس ہیں ہم نے پتہ چلائی ہیں مختلف قانونی ماہرین سے, مختلف لوگوں سے, مختلف ذرائع سے. مزید اس حوالے سے اگر کوئی اپڈیٹ ہوئی کہ اگر کوئی جعلی دستخط ہوا ہے تو اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے. لیکن فی الحال یہ معاملہ اس حد تک نظر آ رہا ہے کہ صدر صاحب نے نہ دستخط کیے ہیں اور نہ ہی صدر صاحب نے ڈس ایگریمنٹ کر کے اس کو واپس بھجوایا ہے. یعنی دستخط کر کے ڈس ایگریمنٹ کرنا کہ ان پوائنٹس کو دوبارہ سے ریکنسیڈر کیا جائے, ایسی کوئی چیز بھی سامنے نہیں آئی. اور قانونی میعاد گزرنے کے بعد جو کہ 10 روز بتائی گئی ہے, 10 دن کی میعاد بتائی گئی پہلے راؤنڈ میں, جب پہلے آپ نے اس بل کو بھیجنا ہے تو وہ 10 دن گزر گئے, صدر صاحب نے نہ دستخط کیے نہ واپس بھیجا, تو یہ دونوں قوانین جو ہے وہ حتمی قانون کی شکل اختیار کر گئے. اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.